آپ کا ذہن گیا نا کہ وہ رسول کریم علیہ السلام مدینہ منورہ والے، وہ نہیں بات مولانا شہری قوانین، سول جو ہے نا قوانین. آج کی گفتگو مولانا کی بہت گہری اور عمیق تھی نا، رسالت کی اہمیت کے بارے میں بہت فلسفیانہ اور حکیمانہ انداز سے انہوں نے سمجھایا نا کہ جتنے نظام ہیں دنیا میں، ان میں جو چیزیں لی جاتی ہیں نا، 3 سورسز ہیں الگ الگ. جو مفکرین ہیں وہ الگ ہیں، جو علم اخلاق سکھانے والے ہیں وہ الگ ہیں، پھر قوانین بنانے والے لوگ الگ ہیں. جدے جدے پرزے لے کر نا ان کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر وہ معجون کو اچھی نہیں بنتی. مفکرین جو ہیں وہ خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں. جو علم اخلاق والے ہیں ان کی باتیں ہوتی ہیں وہ دنیا کے معاملات سے تعلق نہیں رکھتے، اس لیے وہ نا بہت اونچی باتیں کرتے ہیں جو دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوئی کہے گا ہمیشہ سچ بولنا چاہیے بے شک سب کچھ تباہ ہو جائے. وہ علم اخلاق میں اتنے غرق ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ سچ بولنے سے سب کچھ برباد ہو جاتا. نبی جو ہوتا ہے نا وہ چونکہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اللہ سکھاتا. اللہ جذبات سے بالا ہے، وہ سب کو جانتا اور جذبات سے متاثر نہیں ہوتا. اس کے کلام میں جو بات ہوتی ہے نا وہ متوازن ہوتی ہے. وہ جانتا کہ سچ اس حد تک مفید ہے، یہاں جا کر نقصان دہ ہو جاتا. یہ علم اخلاق والے بس ایک بات پر زور دیتے جاتے ہیں کہ نہیں جھوٹ کسی حالت میں نہیں بولنا چاہیے. کوئی آدمی بیچارہ اس کے پیچھے قاتل لگے ہوئے ہیں، ناحق قتل کر رہا ہو، چھپ گیا آپ کے پاس آ کر. اب وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی آپ نے دیکھا، آپ بڑے نیک بنتے، ہاں جی دیکھا یہ بیٹھا ہوا، وہ قتل کر دیتے ہیں. سچ نے کتنا نقصان پہنچایا. تو اس سچ سے پھر بہتر ہے کہ وہ غلط بیانی کرے کہ مجھے نہیں کو پتہ، میں نے نہیں دیکھا. ہاں تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے. اللہ کا ایک تو علم کامل ہے، اس میں کہیں خامی نہیں نکلتی. میں نے ایک واقعہ رسالہ مولوی نکلتا تھا دہلی سے، اس میں چھپا کہ کشمیر میں ایک کیس نا ڈوگرا راجا کے پاس چلا گیا. مسلمانوں کا کیس تھا. اب وہ جو مسلمان تھا نا وہ کہتا تھا کہ وراثت تقسیم کرو ہندو رواج کے مطابق. اور ان کے وکیل تھے عبدالعزیز صاحب لاہور سے، بڑے ماہر تھے. وہ بھی یہی وکالت کر رہے تھے کہ شریعت نہیں، بس آپ نا جو دنیاوی رواج اس کے مطابق تقسیم کریں. اب راجے نے پوچھا کہ آپ لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہا مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، وہ شریعت کے مطابق کان میں اذان کہتا. بالغ ہوتے پھر کیا کرتے ہو؟ جب بالغ ہوتا مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، شریعت کے مطابق نکاح ہوتا. موت کے وقت مولانا کو بلاتے ہیں، شریعت کے مطابق جنازہ پڑھتے ہیں. اس نے کہا پیدائش سے لے کر موت تک شریعت. اور اب وراثت تقسیم کرنے کا معاملہ آیا تو مجھے کہتے ہیں رواج کے مطابق تقسیم کر. یا تو اپنے دین کو چھوڑو، اگر یہ نہیں ٹھیک جواب دو اس کو، اگر ٹھیک ہے موت تک جو ساتھ چلتا ہے. بعد میں عبدالعزیز صاحب شرم کریں، آپ وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، کو حیا کریں کہ مسلمان پیدائش کے وقت مولانا، شادی کے وقت مولانا، جنازے کے وقت آپ شریعت کا موقع. تو بات یہ ہے کہ انبیاء کی تعلیم جو ہوتی ہے نا اس میں جھول نہیں ہوتا. اور ساتھ ہی اس نے پھر کہا کہ عبدالعزیز صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسلام کو اللہ کا دین کیسے مانتے؟ انہوں نے اپنی کئی باتیں کہیں جب پڑھی پڑھی اس نے اگر نہیں. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یورپ میں مکھن نکالتے ہیں ساری سے، پڑھے لکھے لوگ منتخب کیے جاتے، 300-400 آدمی ہوتا قومی اسمبلی کا. وہ ایک قانون بناتے ہیں، سال نہیں گزرتا کہ انہیں ترمیم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، خامیاں نظر آ جاتی. یہ اسلام جو ہے اس پر آپ عمل کریں نہ کریں، ساری دنیا نے بار بار دیکھا اس میں نقص نہیں کوئی نکلتا. اس سے بات تو یہ ہے کہ اللہ جب کہتا نا کہ بھائی نبی کے بھی میں حوالے کر دوں، وہ بھی بشر ہے، جس بات سے متاثر، کبھی غصے ہوتا کبھی راضی ہوتا، دین تو تباہ ہو جائے گا. یہ میرا کام ہے قانون سازی. اس لیے اصول فقہ میں سب سے پہلے کہ حاکم کون ہے دین میں، کوئی رسول اللہ کو بھی نہیں حاکم کہا جائے، یہ دنیاوی حاکم لفظ الگ ہے، مگر قانون ساز حاکم کون ہے؟ وہاں صاف ہو کہ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا حق اللہ کو ہے. کیونکہ ایک تو اس کا علم کامل ہے، یہ نہیں کہ سال بعد ترمیم کی ضرورت پڑے. اس نے جو بنا دیا قیامت تک، جیسے مولانا نے کہا کہ سورج جو لاکھوں سال پہلے بھی سورج تھا اب بھی ہے، رہے گا، ہاں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ سچائیاں ہی ایسی ہیں، اللہ کے علم میں کوئی خامی نکلے تو وہ غلط ہو، پھر وہ جذبات سے متاثر نہیں ہوتا. اور رسول کریم علیہ السلام بھی اگر یہ آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ما ذلہ صاحبکم و ما غوا، ہاں ذلہ یہی ہے. تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا علم میں کوئی خامی، غوا ہے کہ جذبات سے متاثر ہو جانا، پتہ ہے مگر جذبات کی راہ میں بہہ گیا.
یہ پھر جب حفاظت اللہ کی پیچھے ہوتی ہے نا تو نبی بھی ان سے بچا رہتا ہے، اس کی غلطی اگر ہو بھی فوراً ٹوک دیا جاتا۔ تو اس لیے مولانا نے یہ بات فرمائی کہ یہ لوگ لیتے ہیں تین مختلف ذرائع سے، مفکر الگ ہیں، علم اخلاق کے معلم الگ ہیں، قانون بنانے والے الگ ہیں، ان کی طبیعتیں ہوتی ہیں الگ۔ قانون سازوں کو تو صرف عملیت چاہیے، پریکٹس، انہیں نہیں نظریات سے۔ مفکر جو ہیں وہ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، علم اخلاق والے بہت بلندیوں پر اٹھتے ہیں، دین جو ہے نا وہ اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے جب سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں کیا بات اللہ پاک نے فرمائی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ بات کی بادشاہ ہے، ایک تو کسی دوسرے کا حق ہی نہیں قانون بنانے، کیوں بنانے دے گا ملک اس کا، کیوں دوسرا کوئی قانون بنائے؟ پھر کہا کہ بادشاہ کے ساتھ القدوس، بے ہے بادشاہ، اس کی قانون سازی میں خامی نہیں ہوگی۔ دوسرے جتنے چاہے بلند ہو نا، نبی بھی اگر انہیں پر چھوڑ دوں کبھی جذبات سے متاثر ہو جائیں گے، کبھی علم کی خامی کی وجہ سے کوئی قانون غلط بنا دیں گے۔ میں قدوس ہوں، پاک، پھر العزیز، یہ گارنٹی کیا کہ جو نہیں پھر عمل کریں گے کیا بدلہ ملے گا؟ فرمایا میں عزیز ہوں، میں پھر قوت نافذہ بھی رکھتا ہوں، صرف یہ نہیں قانون بنا دیا چلواؤں گا بھی نہیں، جو چلائیں گے ان کو پوری طرح پکڑوں گا۔ الحکیم، اور یہ بھی خطرہ نہیں کہ وہ غلط فیصلہ کرے، بالکل وہی کرے کہ سزا کے لائق ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نبی بھی اس لیے ان کو دین میں نے دیا کہ پیچھے سے میں بولتا ہوں، یہ نہیں بولتے میں ہوں جذبات سے بالا، علم ہے میرا کامل، اس لیے میرے قانون میں نہ ترمیم کی ضرورت پڑے گی نہ کبھی اس میں کوئی جذباتیت نظر آئے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا نا یہی جھوٹ جس کو ہم اتنا برا کر شریعت بھی کہتی ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ آدمی غلط بیانی کرے۔ میں ایسے مواقع عملیت نے اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا کہ نہیں ضرورت ہے زندگی میں کہ وہاں آدمی صحیح بات نہ کرے۔ جنگ کے دوران بھی فرمایا تسی اگر دشمن کو صحیح اطلاعیں دے دو کہ ہمارے وہاں ڈیپو ہیں وہاں اصلاحات، ملک تو برباد ہو جائے گا۔ فرمایا حرم میں غلط بیانی کرو، اور اسی طرح فرمایا خاوند اور بیوی کے تعلقات درست رکھنے کے لیے اگر خاوند کو جھوٹے موٹے وعدے بھی کرتا رہے تو کوئی بات نہیں، روز فرمائشیں نہیں پوری ہو سکتی، مگر خوش رکھو کہ ہاں آ رہی تنخواہ سوٹ بنا دیں گا۔ فرمایا ہے یہ بھی تعلقات درست رکھنے کے لیے کوئی نہیں، اس کو کون جھوٹ کہتا، کیا اس سے بگڑتا۔ اور صلح کرانے کے لیے کہ دو بھائی آپس میں ناراض ہو گئے، آپ اپنی طرف سے اگر کہہ دیں کہ یار میں اس سے ملا تھا وہ بہت پچھتا رہا تھا، وہ تو کہتا تھا میرا بڑا اچھا بھائی تھا، تو کیا حرج ہے اس میں؟ اس سے آپ پھر ہاں علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں اصول ہی بنا پھر کھول کر لکھا کہ پتہ چلا کہ کذب بذات خود کوئی برائی نہیں، صرف برائی ہے جب کسی کا حق آدمی دبائے، غلط اطلاع دے کر کسی کو نقصان پہنچائے۔ اگر جائز مقصد ہی نہیں حاصل ہوتا بغیر اس کے تو پھر دیکھیں گے اگر وہ مقصد صرف جائز ہے تو جھوٹ بھی صرف جائز ہوگا، اگر وہ مقصد ہے لازم پھر جھوٹ بھی واجب ہو جائے گا۔ ایک بے گناہ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا فرض ہو جائے گا کہ آپ دشمن آ گئے پیچھے کا مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کا دین جو ہوگا نا اس میں نہ تو ترمیم کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے، نہ اس میں جذباتیت ہوگی کہ جو افلاطون کی طرح خیالی ریاستیں بناتے وہ بھی نہیں ہوگا، عملیت پسندوں کی طرح بھی نہیں ہوگا کہ ملک کی ضرورت کے لیے ہر قدر کو پامال کر دو، بات ہوگی توازن کی، بیلنس۔ راجہ نے پھر کیا کیا؟ ہاں نہیں، اس نے کہا شریعت کے مطابق فیصلہ ہو۔ بالکل میاں عبدالعزیز صاحب کو اس نے شرمندہ کیا کہ مرنے پیدا ہونے سے لے کر موت تک مولانا کو بلاتے ہو، جب ریاست جب جائیداد تقسیم کرنے کی باری آئی اب کہتے ہیں رواج کی پیروی کریں گے۔ یہ ہماری دو عملی جو ہے اس نے، تو بالکل یہ بحث بہت عمدہ ہے کہ نبی پر اس لیے اعتماد ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بات پہنچاتا ہے، نہ اس کی تعلیم میں کوئی خامی نکل سکتی ہے کہ ترمیم کی ضرورت پڑے، نہ اس میں کوئی جذباتی بات ہو سکتی، بالکل کانٹے کے تول باتیں ہوتی ہیں اس میں۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الجہاد فی الاسلام جو لکھی ہے، انہوں نے کہا اگر اسلام بھی یہ کہتا نہ قتل کرو کسی کو، جیسے بدھ نے کہا کہ بس نہیں جنگ کو دیکھ بھی لے نا بھکشو، جنگ کرنا تو گزارا، صرف جنگ ہو رہی مگر اس نے تماشا دیکھ لیا میرے پیروں نے، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ خیالی بات نہیں، مولانا کہا اسلام بھی واہ واہ کروا سکتا تھا کہ نہیں کسی کو دکھ نہ دو، مگر یہ اللہ کا کرام، اللہ جانتا ہے کہ اس زمین میں انسان آباد ہے، فرشتے نہیں ہیں۔ یہاں کچھ لوگ تو تعلیم سے ٹھیک ہو سکتے ہیں،
کچھ ایسے گندے ہیں کہ ان کا علاج سوائے آپریشن کے نہیں ہو سکتے، اس لیے بالحق کہہ دیا کہ قتل کرنا بہت بری بات ہے، مگر الا بالحق۔ ہاں کئی موقع ایسے آتے ہیں قانون کے مطابق بھی، شریعت کے مطابق بھی قتل کرنا ضروری ہو جاتا، قتل نہ کیا جائے تو باقی ساری سوسائٹی کو تباہ کر دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی شریعت کا کمال کہ اس میں توازن ہے، یہ نہیں باتیں کیا خیالی چیزیں کہی گئی ہوں، سوچی سمجھی بات۔ اب عیسائیت بھی جو من گھڑت بنی ہوئی کہ نہیں جنگ نہیں کرنی، حالانکہ جنگیں پھر مولوی صاحب کہتے ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی اتنی ہیں، پھر بدھ کے پیروکاروں نے، اشوکا وغیرہ نے، اور عیسائیوں نے بھی جنگ عظیم، عمل ایک دن بھی اس تعلیم پر نہیں ہوا تھا، ایک تھپڑ مارے دوسرا آگے کر دو، کس عیسائی نے کیا؟ اگر کرتے دن کا نشان ہی نہ مل جاتا پہلے دن سے جنگیں کر رہے ہیں دنیا کو تباہ۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تیرا کرتا لے تو اپنی قمیص بھی دے دے، اور اگر تھپڑ مارے دوسرا کہ خیالی بات ہے، اس پر تعریفیں ہو سکتی، قرآن ایسی بات کبھی نہیں کہتا، وہ کہتا ٹھیک ہے معاف کرو، معاف کرنے کے ساتھ ہی فرمایا کہ فمن عفا و اصلح، اگر تو معاف کرنے سے وہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا پھر معاف کرو، اور اگر وہ غلط معنی لے گا کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ان کو نقصان پہنچا دے رہا ہے، یہ معاف ہی کرتے رہتے ہیں، تو بگڑ جائے گا، اس کا علاج پھر دوسرا کہ بالکل سخت سزا دو اس کو، جیسے قصاص کے بارے میں کیونکہ ان کو ہم کہہ دیا نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اب کئی فرسی یورپ میں نہیں، ایک تو مر گیا، اس کو خواہ کیوں سزائے موت دینی ہے، کئی ملکوں نے منسوخ بھی کر دی، اب دوبارہ پھر پلٹ رہے ہیں کہ نہیں بحال کرنی پڑے گی، اگر ان قاتلوں کو چھٹی دے دے کہ نہیں یہ ذہنی مریض ہیں، بیچاروں سے ہمدردی ہونی چاہیے، یہ تو قتل کر بیٹھے، اب ان کو کیوں کریں؟ اللہ نے کہا یہ سب باتیں غلط، اگر بدلہ نہیں لوگو جینا حرام ہو جائے گا، زندگی تبھی باقی رہے گی، سزا دو پوری۔ زنا کے بارے میں چغتائی صاحب فرمایا کہ کوڑے مارو 100، اور فرمایا کسی کو ترس نہ آئے، یہ لفظ آئے قرآن پاک میں، اللہ سے زیادہ رحیم کون؟ مگر کہا سزا دیتے وغیرہ ترس کھا گئے کہ نہیں بیچارے کو کیوں مارنا، تو لوگ عزتیں برباد ہوتی رہیں گی۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، یہ سزا نافذ کرتے وقت تمہارے اندر ذرا بھی ترس نہیں آنا چاہیے، بے دردی سے ان کی کھالیں اڑا دو، لوگوں کی عزتیں بچیں گی۔ تو یہ بات مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ یہ انسانی مفکر جو ہے نا، کوئی ادھر سے نسخہ لیتے ہیں، کوئی خواب کی باتیں کرتے ہیں، دنیا چلانا نہیں جانتے۔ اللہ کو پتہ ہے انسان کی طبیعت کا، اس نے پیدا کیا ہے، اس کی خامیاں خوبیاں سب جانتا ہے، اس لیے وہ جو شریعت دیتا ہے نا وہ ہوتی ہے متوازن، اس میں جذبات بھی ہیں، رحم بھی کافی حد تک ہے۔ جی جی ظالم جو جرائم کرتا ہے وہ مہذب ہے، سزا جو ہے ویسی آنا، ہمدردی بدماشوں کے ساتھ ہے۔ جی جو جرم کر رہا ہے وہ تو شریف آدمی ہے۔ جرم ہے، اور پھر اس کے ساتھ چغتائی صاحب مولانا نے بھی کئی جگہ واضح کیا، بات بھی ٹھیک ہے، پہلے اسلام کوشش کرتا ہے، ایسے طریقے اختیار کیے ہیں کہ آدمی جرم کرے ہی نہ، ایسا ماحول پیدا کیا جائے کوئی آدمی بھوکا ہی نہ ہو کہ وہ چوری کرے، سارے بندوبست کیے، اس کے باوجود اگر کرتا تو پھر سزا یہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو تاکہ لوگ اپنے دروازے کھلے رکھ کر سوئیں۔ پہلے تو یہی ہے کہ روٹی کا انتظام کرو، اور مولانا ایک مضمون لکھ دیا نا تفہیمات میں، کوئی یہ دیوبندی علماء دی مودودی صاحب نے لکھ دیا شرعی سزائیں جو ہیں یہ ظلم ہے، بھئی وہ تو پہلے لکھا کہ جس معاشرے میں نہ لوگوں کی روٹی کا کوئی بندوبست ہو، اتنی طبقاتی تقسیم کو، ایک طرف کتے مٹھائیاں کھا رہے ہیں، دوسری طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس میں چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے آپ آ جائیں گے تو وہ دین سے تو لوگ متنفر ہو جائیں گے۔ دین کی سزائیں اس ماحول میں ہیں جہاں پہلے سارا بندوبست کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ میں اس مجبوری کی وجہ سے چوری پر آمادہ ہوا۔ اور حوالہ بھی دیا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی تھے، ان کے 2 غلاموں نے ایک اونٹ چوری کر لیا، کھا گئے، پکڑے گئے، انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ہم نے کھایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹو،
پھر خیال آیا اور ان کے بارے میں ان سے پوچھا کہ تمہاری حالت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حاتب سامنے کھڑے ہیں، پوچھ لیں کہ کام ہم سے بہت زیادہ لیتا اور دیتا ہم کچھ نہیں خوراک، اگر ہم مردار بھی کھا لیتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے لیے حلال تھا۔ صاف بات انہوں نے کہ آپ نے پوچھا کیوں حاتب؟ وہ جھوٹے تھے، کوئی جواب نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا میں ان کو بری کرتا ہوں اور 2 اونٹوں کی قیمت تمہیں ہر جانا اس کو ادا کر۔ 2 اونٹوں کی قیمت ہاتھ سے لے کر مالک کو دی، غلاموں کو چھوڑ دیا۔ ہاں، اس لیے مولانا نے کہا قرآن کی لاٹھی اندھی نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس بیچارے نے کس حال میں یہ جرم کیا ہے، یہ مجبور تو نہیں ہو گیا تھا۔ تو اللہ کا دین جو ہے اس میں بالکل توازن ہے، پہلے وہ برائی کو جڑ سے اکھاڑتا کہ جب شادی آسان ہو گئی، کوئی خرچہ نہیں، مہر معمولی، نکاح کرو چھوٹی عمر میں، کیوں لوگ زنا کریں گے؟ آسان کر دیا نکاح کو۔ ہاں، یہ ماحول جس میں رشتے ملتے نہیں، لوگوں کے مطالبے بڑے ہیں، ایسے حالات میں اگر کوئی بچہ بچی ایک طرف آپ نے آگ بھڑکائی ہوئی ہے، کیبل اور ٹی وی اور سارے، کوئی گناہ کرے آپ ڈھلا لے کر شریعت کا آ جائے، وہ تو پھر یہی کہیں گے یار شریعت ہم غریبوں کے لیے دی، ایک طرف گناہ پر ہمیں مجبور کرتے ہیں، دوسری طرف ہم مارنے آتے۔ پہلے ایسا انتظام کرو، وہی پریونٹ ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا انسداد جرائم کا اس طرح کرتا، پہلے نیکی آسان ہو جاتی، برائی مشکل، ایسا ماحول بنا دیتا، پھر اگر کوئی گندا دانہ نکلتا تو اس کا علاج سخت کرتا کہ اس پاک ماحول میں کیوں پیدا ہوا۔ جی جی نہیں مجھے کوئی نہیں ملا۔ ہاں اچھا 13 مارچ کوئی ذکر ہی نہیں کیا، نہیں کوئی ذکر نہیں کیا۔ اچھا تو یہ ہے کہ 13 یہ بھائی یہ تحریک اسلامی کا سالانہ اجتماع جو ہے جو ہر سال ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ گزارش یہ ہے کہ یہ اجتماع کے بعد تھوڑی دیر 5-7 منٹ دیں، وہ بیٹھیں گے تو گفتگو کریں گے آپ، صرف یہ ہے کہ اس میں اعلان کی سلسلے میں آپ اعلان کر بالکل 13 مارچ کو ہے اگلا جو اجتماع آ رہا نا 15 روزہ، تو اس میں سالانہ اجتماع تحریک کا جو نا حکیم صاحب بھی آئیں گے، یہ حکیم صاحب آئیں گے انشاءاللہ، اور حکیم بھائی صاحب آئیں گے، ہاں ماشاء اللہ، اللہ ہاں باقی دوستوں تک بھی یہ بات پہنچا ہے نا، جمعہ پر بھی اعلان کروں ہے انشاءاللہ اعلان کریں گے، یہی اجتماع ساتھیوں کو دعوت دیں۔ 9 بجے شروع ہوگا، 9 بجے انشاءاللہ نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أونعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور۔ سورہ فاطر کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 36، 37 اور 38۔ اللہ پاک ان بدنصیبوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا کہ یہ زندگی عیش و عشرت کے لیے ہمیں نہیں ملی، نہ ہم کوئی جانور ہیں جو کھلی چراگاہ میں چھوڑ دیے گئے ہیں کہ یہاں عیاشیاں کریں اور مر جائیں اور مٹی میں مل جائیں، یہ انجام نہیں ہمارا۔ ہم اس دارالامتحان میں اتارے گئے ہیں، یہ کمرہ امتحان ہے اور ہمیں پرچہ دے دیا گیا، اس کو حل کر رہے ہیں، وقت ہے مقرر، وہ ہماری مرضی پر نہیں ہے، ٹائم جب اوور ہو جائے گا تو پرچہ ہاتھ سے لے لیا جائے گا،
پھر ہماری زندگی کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ان کی زندگی کامیاب ہے یا ناکام. اور وہ کامیابی اور ناکامی بھی کوئی سرسری بات نہیں کہ چلو فیل ہو گیا سپلیمنٹ